السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ٹونائٹ ندیم ملک کے ساتھ۔ آخر کار پریزیڈنٹ زرداری صاحب مان گیا اور وہ ایک بہت بڑا کرائسس جو ایک دھرنے کے اگر شروع ہو جاتا اور ٹکراؤ والی سیدھی صورتحال نظر آ رہی تھی، کیونکہ رحمان ملک پوری سیکیورٹی کے ساتھ اس کو روکنے کے لیے کوشاں تھے، اس سے ہم پاکستانی قوم کو بچانے میں سمجھ لیں کہ فی الحال کامیاب ہو گئے۔ چیف جسٹس اور باقی معزول ججز بحال تو ہو گئے، آگے کا سفر کیا ہوگا اس کے اوپر ڈیفرنٹ سیناریوز ہیں جو آج رائٹرز نے ابھی شام میں ریلیز کیے ہیں، جو نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب کے لیے انہوں نے لکھا کہ دونوں ہارڈ نوزڈ پولیٹیکل بیٹلرز ہیں، اور 3 ڈیفرنٹ سیناریوز میں انہوں نے کہا کہ ایک تو ٹینشن جو ہے شریف کی ایلیجیبلٹی کے اوپر ابھی باقی ہیں، جو دونوں کے لیے درمیان میں دوبارہ سے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ دوسرا کانفلکٹ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے حوالے سے سامنے آ سکتا ہے، کیونکہ ابھی بھی گورنر راج لگا کر پنجاب کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں رائیولریز زیادہ بڑھ گئیں، اور لیگل پرابلمز اگر دوبارہ سے سپریم کورٹ ان کیسز کو ٹیک اپ کر لیتی ہے جس کے اوپر زرداری صاحب کے بہت سے خدشات ہیں، تو پھر کیا ہوگا۔ اور لاسٹ اور جس میں ایک مثبت پہلو یہ نظر آتا ہے کہ دونوں بڑی جماعتیں جس کاز کے لیے، جس ایشو کو لے کر جن میں ڈفرینس آف اوپینین تھا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، وہ ججز کی ریسٹوریشن کے حوالے سے تھا، اور چیف جسٹس کی بحالی کے بعد شاید وہ جمہوری سفر جو ہے ایک مستحکم جانب آگے بڑھ سکے، یہ ایک لاسٹ ان کی ایزمپشن ہے۔ لیکن فرسٹ 3 ایزمپشنز کو اگر سامنے رکھیں تو ابھی بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو آنے والے دن واضح کریں گے کہ معاملات خوش اسلوبی سے نبھیں گے یا دوبارہ ابھی مسائل اور بڑے سامنے آئیں گے۔ ہمیں پروگرام میں گیسٹ جوائن کریں گے اقبال ظفر جھگڑا صاحب اور چودھری امتیاز وڑائچ صاحب ویری شارٹلی، لیکن لاہور اسٹوڈیوز چلیں گے جہاں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر فاروق حسنات جو مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ واشنگٹن ڈی سی سے منسلک ہیں اور آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام میں۔ ڈاکٹر صاحب، جو یہ سناریوز ہیں اس وقت پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے، مختلف سٹوریز نے اسے انٹرنیشنل میڈیا نے ڈیفرنٹلی انٹرپریٹ کیا ہے۔ اگر میں رائٹرز کے ہی الفاظ استعمال کروں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کلائم ڈاؤن فار آصف علی زرداری اینڈ وکٹری فار نواز شریف، آپ بھی اس کو اسی طریقے سے انٹرپریٹ کریں گے؟ بالکل، میں یہ کہوں گا جی، کل جو ہم نے دیکھا اور بلکہ پوری دنیا نے دیکھا انٹرنیٹ کے ذریعے اور کیبل کے ذریعے، اس میں ایک چیز بہت واضح تھی کہ عوام کا پریشر، عوام کا بے انتہا پریشر، اور اس کی وجہ سے وفاقی حکومت یہ سب کچھ ماننے میں پر راضی ہو گئی۔ اس سے یہ پیغام ملا کہ نواز شریف کے پاس ابھی بھی ایک عوامی حمایت ان کے حاصل ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف ججز کے معاملے میں ہی حمایت ہے، چونکہ لگ یہ رہا ہے کہ جس طرح ان کی حکومت کو ہٹایا گیا، گورنر راج لگایا گیا، اس سے لوگ کافی ناراض تھے، اور ہم سب نے دیکھا کہ جیسے جیسے ان کا قافلہ بڑھا تو لوگ خود بخود اس میں شامل ہوتے چلے گئے، اور پھر وہ ایک سمندر انسانوں کا بن گیا، اور بہت اس نے ایک پریشر کریٹ کیا جس کی وجہ سے یہ کنسیڈ کرنا پڑا۔ تو آگے چل کے اس فیکٹر کو بہت غور سے ہمیں دیکھنا ہوگا اور ذہن میں رکھنا ہوگا، اور یہ تمام خدشات جو اگر ہیں کسی کے ذہن میں تو وہ دور ہو جانے چاہیے۔ نواز لیگ کے پاس اکثریت ہے پنجاب میں، اور وہی آگے چل کے ایک سٹیبل حکومت بنانے کے پوزیشن میں ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان میں 60-70 سال جو ہم نے دیکھی ہے اپنی ہسٹری کی، جو ادوار ملٹری کے جب بھی آتے رہے، ایک چیز ہمیشہ منفی جو ہوتی تھی کہ سپریم کورٹ یا تو وہ توڑ کے نیا جج لگا لیتے تھے اور وہاں سے سٹیمپ آف اپروول مل جاتی تھی، یا کمپلائنٹ جوڈیشری ملتی تھی جو آگے بولتی نہیں تھی، اور جو پی سی او کے تحت حکم نامہ آتا تھا اس کے آگے سر تسلیم خام ہوتا تھا۔ جو ریسٹوریشن ہے افتخار چودھری کی 20 جولائی کو پہلے ہوئی، اس نے اس اصول کو غلط ثابت کیا، دوبارہ آج عوامی قوت سے پھر وہ فیصلہ آ گیا، اور میرے خیال میں آئندہ کے لیے شاید اس چیز کی راہ رک گئی جو جنرل پرویز مشرف یا جنرل ضیاء یا کوئی اور جنرل اپنی مرضی کے فیصلہ لینے کے لیے کورٹس کے ساتھ کرتا رہا۔ کیا یہ چیز سسٹین کر پائیں گے ہم؟ جی ندیم، آپ نے صحیح کہا۔ دیکھیے، جو ممالک ہوتے ہیں وہ ٹریڈیشنز کے اوپر اور ان کی جو ایک پولیٹیکل کلچر یا ایک پولیٹیکل پروسیس ہے، وہ جب سٹیبل ہوتا ہے تو پھر ہی تانے بانے اس کے آگے بنتے ہیں اور اس سے آگے چلا جاتا ہے۔ یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل مشرف ایز کمانڈر ان چیف انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ غلط ہے اور قوم کو منظور نہیں ہے اور قطعاً منظور نہیں ہے۔ اس میں ایک ٹریڈیشن پڑ گئی ہے جس میں آگے چل کے بھی مدد ملے گی جمہوری اداروں کو زیادہ سٹیبل ہونے میں، کہ دیکھیے جوڈیشری کو آپ اس طرح چھیڑ نہیں سکتے، اور جو کمانڈر ان چیف ہے اس کو اپنا کام کرنا چاہیے اور اس کو اس قسم کے غیر آئینی اقدامات نہیں کرنے چاہیے۔ تو یہ ایک ٹریڈیشن، اور اس کے ساتھ جو دوسری ٹریڈیشنز ہیں وہ ہی مل کر
جو سیاسی ادارے ہیں اس میں ایک اس کو بیس پرووائڈ کریں گے، اور جمہوریت کا جو پاکستان میں ٹوٹا پھوٹا ایک ڈھانچہ تھا ماضی میں، وہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس بیسس کے اوپر زیادہ سٹیبل ہوگا اور آگے بڑھے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ سپریم کورٹ سے اب ہمیں کس قسم کی کورٹ نظر آئے گی؟ چیف صاحب جب ان کو پہلے ہٹایا گیا اس عہدے سے، سو موٹو ایکشن لینے میں وہ کافی انہوں نے نام تھا ان کا اخبارات میں، انہوں نے مسنگ پرسنز کے حوالے سے اور پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کے ایشوز جو تھے بہت زیادہ سپریم کورٹ میں آئے۔ بسنت والا کیس ہے، ابھی بھی لاہور سے لوگ بہت سارے میسیجز آئے، انہوں نے کہا کہ 5 بچے مارے گئے ہیں، تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی، تاثیر صاحب کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، یہ کیا ہوا پنجاب میں۔ اس طرح کے بے شمار کیسز ہیں، وہ کیسز جو 300-400 وہ پاکستانی نوجوان جن کا پتہ ہی نہیں تھا چلتا، وار آن ٹیرر کے نام پہ غائب تھے، وہ کیسز سارے دوبارہ کیا ٹیک اپ ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ اب چونکہ نئی صورتحال ہے، اس لیے جو نئی سپریم کورٹ ہے اس کو تمام جو ایکچولی ریالٹیز ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، ان کو بھی سامنے رکھ کے چلنا ہوگا۔ میرا اپنا خیال ہے سو موٹو ہوگا، لیکن سو موٹو کے ساتھ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کون سی حکومت ہے، وہ کس چیز کے اوپر اس کی سینسٹیوٹی بہت زیادہ ہے، اور کہاں پہ سپریم کورٹ کو اپنی جو ان کی حدود ہیں اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، یا پھر یہ امپریشن نہیں دینا چاہیے کہ وہ اپنا ایک ادارہ جو ہے وہ دوسرے ادارے کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے نیا سپریم کورٹ اس چیز کو دیکھے گا کہ ایک بیلنس ہونا چاہیے اداروں کے درمیان، یعنی کہ ایگزیکٹو، لیجسلیچر اور جوڈیشری کی جو 3 ادارے ہیں، تو لگتا یہی ہے کہ اس چیز کو ذہن میں رکھ کے ہی آگے چلا جائے گا۔ ایک اور معاملہ ہے جی کافی ٹیڑھا بھی، وہ ہے خود جنرل پرویز مشرف کا، جو ان کے اقدامات تھے وہ 12 اکتوبر 99 کے ہوں۔ جی میری آواز نہیں جا رہی میرے خیال میں لاہور فاروق حسنا صاحب کو۔ جی فاروق حسنا صاحب، ایک اور جو زیادہ ٹیڑھا معاملہ ہے وہ پرویز مشرف صاحب کا ہے، جنرل پرویز مشرف کا، جو 12 اکتوبر 99 کا معاملہ ہے اور پھر 3 نومبر 2007 کا واقعہ ہے، اور واقعات جس ہم اپنی آڈیو میری آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ آپ کو آواز آ رہی ہے ڈاکٹر فاروق؟ اب آئیے جی، اب آواز آ رہی ہے جی۔ میرا سوال یہ تھا ڈاکٹر صاحب کہ 12 اکتوبر 99، پھر 2007، پھر درمیان میں بہت سارے وہ واقعات جس میں لال مسجد جیسا آپریشن بھی شامل تھا، ابھی یہ پینڈنگ ایشوز ہیں، کیا سپریم کورٹ ان کو ٹیک اپ کرے گی؟ 3 نومبر 2007 کے اوپر تو ایک 7 رکنی بینچ کا فیصلہ بھی ہے، جو اسی چیف جسٹس کی سربراہی نے، وہ جب ایمرجنسی کے نفاذ کا اعلان ہوا تو انہوں نے فوراً ججمنٹ دی تھی کہ یہ غلط ہے، درست نہیں ہے۔ جی اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس میں نئے بھی ججز آگے ہیں، اور یہ ایک مکسڈ قسم کی سپریم کورٹ ہے، اور جو چیف جسٹس ہوتا ہے جب وہ بینچ بنتے ہیں تو وہ ون آف دا گروپ ہوتا ہے، اس کا کوئی ویٹیج زیادہ نہیں ہوتا دوسرے ججز سے، اس لیے جب بھی بینچ کو تشکیل کیا جائے گا تو اس میں چیز کو ذہن میں رکھا جائے گا۔ جس میں نے پہلے کہا، میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس محتاط طریقے سے چلیں گے، اور یہ پوری کوشش ان کی ہوگی کہ ان کا ٹکراؤ کسی صورت بھی جو جمہوری ادارے ہیں، پارلیمنٹ ہے یا صدر کا عہدہ ہے، ان کے ساتھ نہ ہو۔ این آر او کے اوپر کیا بنے گا جی؟ بہت سے لوگوں کا خیال تو یہی ہے کہ جو 1 سال 13 ماہ یا 14 ماہ کا عرصہ یہ نئی حکومت کے مارج وجود میں آنے کے بعد اس تناؤ میں قوم نے گزارا، ایک چیز جو بہت بڑی رکاوٹ تھی وہ این آر او تھا۔ این آر او کے اوپر کیا ہوگا؟ پٹیشن تو اس کے اوپر بھی تھی، این آر او کے اوپر بھی تھی۔ جی بالکل، دیکھیے این آر او ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، میرا خیال ہے پارلیمنٹ کے پاس پاورز ہیں کہ وہ قانون میں مناسب تبدیلیاں کر دے۔ اگر وہ قانون میں مناسب تبدیلیاں کریں تو سپریم کورٹ کا تو صرف یہ کام ہوتا ہے انٹرپریٹیشن کرنا، اس کی تشریح کرنا، اور اپنی طرف سے تو وہ قانون بنا نہیں سکتے۔ تو اگر پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے یا صدر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ان کے آڑے آئے گی ان کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے میں چیف جسٹس کے ساتھ، تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ پارلیمنٹ کو اس قانون کی شکل میں یہ چیز مسئلے کو سامنے لایا جائے، اور ایسی قانون سازی کی جائے جس سے این آر او کو تحفظ مل جائے، تاکہ یہ اطمینان ہو جائے چیف ایگزیکٹو کو کہ اس قسم کا مسئلہ سپریم کورٹ میں نہیں آئے گا، اور اس سے ایک ٹرینکویلٹی آئے گی، اس سے ایک امن آئے گا، اور تعلقات جو ہیں وہ آگے بہتر طریقے سے بڑھیں گے۔ تو میرا خیال ہے اس کا حل پارلیمنٹ میں قانون سازی کے ذریعے حل ہو سکتا ہے۔